خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بہت سارے مسائل ہیں اور بہت ضروری مسائل ہیں، جن میں سے میری رائے چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ مسائل زیادہ ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ نہ کچھ باتیں میرے اور آپ کے سامنے آ جائیں۔ اس لیے اللہ معاف فرمائے، اس کے اندر بہت زیادہ بے احتیاطی کی جاتی ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ میں سے یہ کہہ سکتے ہیں بھئی ہمیں سے کوئی ذمہ دار نہیں، ہمیں عشر کے کیا فائدہ، ہمیں عشر کے مسائل بتانے کا کیا فائدہ۔ آپ نہیں ہیں، آپ کے عزیز اور رشتہ دار تو ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست و باپ بھی ہو سکتے ہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ان کو بھی یہ بات سمجھا سکتے ہیں بھائی آپ کیا ایسا کر رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ عشر نہ دیں۔ آپ عشر نہیں نکالتے، لیکن عشر کی جگہ صدقہ نکال دیتے ہیں۔ عشر نہیں نکالتے، عشر کی جگہ صدقہ نکال لیتے ہیں، اور وہ صدقہ عشر کی مقدار سے زیادہ بن رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے صدقے کا ثواب ملے گا، پر عشر نہ ادا کرنے کا گناہ اپنی جگہ باقی ہے، اس کا گناہ اپنی جگہ باقی ہے۔ اس لیے ہمیں اب ایک آدمی ظہر کے وقت فرضوں کے بجائے 100 نفل پڑھ لے کہ میں 100 نفل پڑھ کے آؤں، ہاں 100 نفلوں کا ثواب ملے گا، فرضوں کو چھوڑنے کا گناہ اپنی جگہ باقی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی اب عشر دینے کے اعتبار سے آپ اصل چیز یعنی 10 آپ کے پاس 100 بوریاں گندم کی ہوئی، 10 آپ نے عشر نکال دیا، آپ یہ 10 بوریاں بھی دے سکتے ہیں یہ گندم کی صورت میں، آپ 10 پیٹیاں آم کی بھی دے سکتے ہیں، آپ 10 بوریاں پیاز کی بھی دے سکتے ہیں، جو سبزی پھل جو ہے ساری اصل چیز بھی دے سکتے ہیں، اور ان کو بیچ کر ان کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ شریعت نے آسانی کر دی نا کہ بھئی ہم اب ایک آدمی بھاول نگر میں ہے، اس کو عشر نکلا، وہ ہمیں یہاں پہنچانا چاہتا ہے، وہ بوریاں پہنچائے گا تو زیادہ خرچہ ہوگا، وہ وہاں بھیج دے، اس کی رقم ہمیں یہاں پہنچا دے، ہم اس کا آٹا یا کوئی چیز اور لے کے مدرسے میں استعمال کر لیں گے۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ آسانی ہے کہ اصل چیز بھی دے سکتا ہے اور اس کے پیسے بھی ادا کر سکتا ہے۔ اب عشر کے لیے یہ دوسری بات کہ آپ نے عشر دینا پیداوار پر کم ہو زیادہ ہو، یہ نہیں کہنا جی نکلی 2 گندم کی بوریاں، اب جو مقدار شریعت معافی والی دی ہے نا وہ بہت تھوڑی مقدار ہے۔ اگر آپ کی زمین میں سے 2.25 کلو چیز نکلی ہے نا پھر عشر معاف ہے۔ کوئی ہے ایسی چیز کہ 2.25 کلو نکلے تو اب 1 بوری گندم کی نکلی ہے، اس میں سے بھی آپ نے عشر دینا۔ اس لیے تھوڑی یا زیادہ کی مقدار نہیں، یہ بات سمجھائیں، لوگ اللہ معاف فرمائے نہیں پرواہ نہ سبزیوں میں تو کہتے ہیں عشر معاف ہے، نہ سبزیوں میں دیتے ہیں نہ پھلوں میں دیتے ہیں، بس 1 گندم کو عشر پوری دنیا کو پتہ ہے کہ گندم میں سے عشر نکالنا ہے، باقی ساری چیزیں معاف ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی اور بہت بڑا نقصان ہے۔ ہر زمین سے اگنے والی ہر چیز پہ عشر ہے، درختوں پہ عشر ہے، اور یہاں تک آیا، توجہ کیجئے میں بیان بتانے لگا ہوں، ایسا درخت جس کا پتا بکتا ہے، جس کے پتے کی قیمت لگتی ہے، فرمایا اس کے پتوں پہ بھی زکوٰۃ اور عشر ہے، اس کے پتوں پہ بھی عشر ہے۔ ہم یمن میں تھے نا، وہاں ایک ہے اس کو کات کہتے ہیں، وہ پتے کھاتے ہیں، کھانے سے مراد چباتے ہیں، منہ اتنا بڑا سجا لیتے ہیں نا، تو اب اس طرح یہ بعض پتے بھی بیچتے ہیں، تو ان پتوں پہ بھی زکوٰۃ، جیسے یہ پھول نہیں، گلاب کے پھول پتے ہی ہوتے ہیں نا۔ اب بہت واضح طور پر جیسے میں نے آپ کو کہا نا، جس طرح کھیتی پہ زکوٰۃ واجب سمجھی جاتی ہے، پھلوں اور سبزیوں پہ نہیں سمجھی جاتی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اب فرمایا کہ اگر کوئی ایسی سبزی ہوئی، آپ نے کاٹی، کچھ دنوں کے بعد پھر نکلائی، آپ نے پہلی دفعہ جب کاٹی تو آپ نے عشر دینا ہے، دوسری دفعہ نکلے گی دوسری دفعہ دینا ہے۔ اچھا، بعض ایسے ہیں لوگ گھروں کے اندر سبزیاں لگا لیتے ہیں، گھر کے اندر حدود میں، چار دیواری میں، بعض لوگ باغیچے بناتے ہیں، بہت تھوم شوم پیاز یا کوئی ایسی سبزیاں لگاتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ جو اپنے گھر کی حدود میں جو سبزی لگاتا ہے اس پر عشر نہیں ہے، وہ معافی میں ہے، وہ کھیتی میں نہیں آتا، وہ زمین دارے میں نہیں آتا،
وہ ایک مختصر اپنی ضرورت کے لیے، چاہے ہاں اگلی بات، ایک آدمی کہتا ہے ہم گندم کاشت کرتے ہیں لیکن یہ گندم ہمارے گھر کے لیے ہوتی ہے، ہم گندم کاشت کرتے ہیں لیکن ساری گندم گھر میں لاتے ہیں، ہم بیچتے پوچھتے نہیں ہیں، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے اور عشر ہے، اس گندم پہ بھی جو گھر میں رکھ رہے ہیں نا اس کے بھی عشر ہے۔ اچھا، اب بعض ایسے لوگ زمینیں دیتے ہیں کس کو؟ زمینداروں کو، اس کو جو کھیتی باڑی کرتے ہیں نا، ان کہتے ہیں بھائی بیج بھی تم نے ڈالنا ہے، اس کو ہل بھی تم نے چلانا ہے، فلانا بھی تم نے کرنا ہے، لیکن کیا ہوگا جب زمین آئے گی، فصل آئے گی تو اد ود ہوگی۔ اب جب 100 بوریاں آ گئی، 50 بوریاں زمین کے مالک کو مل گئی، 50 بوریاں کاشتکار کو مل گئی۔ اب زمیندار کے اوپر اپنی عشر واجب ہے، کاشتکار کے اوپر اپنا عشر واجب ہے۔ بات سمجھیے۔ دوسری چیز اس میں ایک اور فرق بتانے لگا جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، دوسرا یہ ہے کہ باقاعدہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی زمین ٹھیکے پہ، سالانہ ٹھیکے، بھائی 1 لاکھ روپے ٹھیکہ سالانہ ٹھیکے پہ زمین دے دی۔ اب جو ایک ہے کرایہ دار، ایک ہے مالک۔ اب اس صورت میں جو عشر ہے وہ کرایہ دار کے اوپر ہے، مالک کے اوپر نہیں ہے۔ مالک نے تو ٹھیکے پہ دیا ہے، کرایہ پہ دیا ہے، وہ پہلی والی صورت تو نہیں ہے کہ بھائی کرو آدھی فصل تمہاری آدھی میری، وہ آدھی والی پر دونوں پہ عشر ہے۔ اس طرح کرنے پر، کرایہ پہ دینے پر، ٹھیکے پہ دینے پر صرف ٹھیکہ یعنی کرایہ دار کے اوپر ہے، وہ عشر دے گا، اس کی جو فصل نکلے گی۔ جو مالک ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے جس طرح زکوٰۃ کا اللہ نے آسانی کر دی، اب آدمی جس طرح زکوٰۃ دینے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کا جب نصاب لگائے تو آپ کے پاس موجودہ رقم ہے 5 لاکھ روپیہ۔ اب آپ نے اس میں سے قرضہ منا کرنا ہے، 1 لاکھ اس کا دینا ہے، 50 اس کا دینا ہے، 20 اس کا، قرضے کرتے 3 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے۔ اب آپ 5 لاکھ میں سے 3 لاکھ قرضہ نہ کریں گے تو بچے گا باقی 2 لاکھ۔ شریعت کہتی ہے 2 لاکھ کے پر زکوٰۃ دو۔ اب سنیے، زمینداروں کو حکم دیا جا رہا ہے، اب زمیندار گئے جناب عشر دینے کے وقت گئے، اب جناب ہمارے پر اتنا خرچہ ہوا ہے، اس کے اوپر اتنا خرچہ ہوا ہے، پہلی بات بغیر خرچہ نکالے عشر دینا پڑے گا، خرچہ نہیں نکال سکتے بیچ میں سے۔ اب یعنی 20 بوریاں ہوگی گندم کی، کیا جی یہ تو حساب لیں گے تو 10 بوریاں تو خرچے میں چلی جاتی ہیں، 5 بوریاں خرچے میں چلی، اب 15 نہ پوری کی پوری 20 میں سے آپ لوگ کو عشر دینا ہے۔ دوسری بات، جس طرح قرضہ منا کیا جا رہا ہے، اور یہ زمیندار گئے بھائی میرے پاس بہت قرضہ ہو گیا ہے، میں نے کھاد قرضے سے اٹھائی ہے، میں نے حل والے کو پیسے دینے ہیں، میں نے فلانے کو پیسے دینے ہیں، اب میں قرضہ دار مقروض ہو گیا ہوں۔ اب وہ جتنا مرضی مقروض ہو گیا ہے وہ عشر میں سے منا نہیں کر سکتا، عشر کے مال میں سے وہ اس رقم کو منا نہیں کر سکتا، اس کو وہ رقم پوری کی پورے جو یعنی پیداوار ہوئی ہے اس کے مطابق اس نے عشر دینا ہے۔ نہ قرضہ نکال سکتا ہے، نہ خرچہ نکال سکتا ہے، نہ اس طرف وہ جا سکتا ہے، نہ یہ سوچ سکتا ہے، یہ شریعت کا اس کو حکم ہے، وہ اس طرف آ ہی نہیں سکتا۔ چلو اور بہت سارے مسائل ہیں جتنے عرض کر دیے، اللہ کرے ہمیں یہی یاد رہے، اور اپنے زمینداروں کو دیکھیے، یہ ہمارے اوپر حق ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، نعمت کی شکر گزاری اس نعمت کا حق ادا کرنا ہے، اور فصلوں کا حق یہ ہے ہم اس میں سے عشر نکالیں۔ بہت سارے یعنی مجھے اتنی یاد، کسی باغ والے نے، آم والے نے ہمیں کہا جی میرے آم میں سے اتنی پیٹیاں نکلی ہیں، لو جی یہ جناب ایک پیٹی مدرسے کے لیے ہے۔ ہم باغوں میں جاتے رہتے، خانپور آگے پیچھے، وہ جناب درخت بیچ رہے ہیں، لگا رہے ہیں، پر کوئی عشر کا نام نہیں، کوئی ان کا نظام۔ حالانکہ یہ پوری ترتیب ہونی چاہیے کہ بھائی اس میں سے کتنے نکلے آم، ہاں جی 1000 آم ہیں، اس میں سے جناب 100 اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے راستے کیسے دینے ہیں، کیا ترتیب ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے بڑے نازک مسئلے ہیں۔ مسئلہ اصل میں دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری آخرت کا ہے۔ ہم نے اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو آخرت کے اعتبار سے سیدھا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ ہمارے عزیز و قارب دوست احباب جو زمیندار ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، ہم ان کو یہ مسائل بتائیں، بھائی یہ تم اس میں غافل نہ ہونا۔ اس لیے اب ہم آئے دن دیکھتے ہیں زمیندار رو رہے ہوتے ہیں، کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ اور اس لیے اس اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے۔
رونا ہی ہے نا. دیکھیں جب ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے اللہ خوش ہوں گے, راضی ہوں گے ہمیں. اللہ اس خوشی پر گویا کہ یہ ہماری شکر گزاری ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا. اللہ ہماری نعمت کو بڑھائیں گے. جب ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے اللہ ہماری نعمت کو کام کر دیں گے, پھر ہر آدمی روتا ہوا نظر آئے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو ساری باتوں کے عمل کرنے کی اور ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.